بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جناب محمد حنیف خان، اور آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ میرے ناظرین و سامعین بہت خوش ہوں گے اور اپنی زندگی خوشی کے ساتھ گزار رہے ہوں گے۔ نومبر کے مہینے کے حوالے سے میں چند دنوں سے اپنا روز کا ایک ویڈیو بیان ڈاکٹر علامہ اقبال کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تو اسی حوالے سے آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ علامہ اقبال کا تصور عشق و عقل ہے۔ یہ ٹاپک جو ہے ڈاکٹر علامہ اقبال نے ایک نظم کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے، تو آئیے اس بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نظم ابتدائی دور کی نظموں میں سے ایک ہے، اور یہ عشق و عقل کے تصور میں اس سے بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے بعد کے فکر و کلام میں مقام یہی رہا ہے، مگر احوال و کیفیات کی مزید تشریحات کی گئی ہیں۔ اس نظم میں مندرجہ ذیل باتوں پر علامہ اقبال نے جو نمایاں پہلو ہیں اس کا جو ذکر کیا ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، عقل مظاہر کے ذریعے سے ہستی کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، اور حواس کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کے واسطے سے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ مطلب حواس کی محتاج ہے عقل، لیکن عشق بلا کسی واسطے کے حقیقت ہستی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اسی طرح عقل کی منزل تک رسائی نہیں، مگر عشق بلا شبہ منزل آشنا ہوتا ہے۔ عشق کو سہارا لینا نہیں پڑتا، یہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا، اور عقل جو ہے یہ حواس خمسہ کا محتاج اور اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ عقل زمان و مکان کی حدود کی پابند ہے، زمان و مکان کی یہ پابند ہے۔ ان حدود کو توڑنا اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے، مگر عشق کی پہنچ زمان و مکان کی حدود سے ماورا اس عالم لامحدود تک ہے، جہاں حقیقت مطلق بے حجاب نظر آتی ہے، اور یہی مقام معرفت ہے۔ نمبر 3، عقل علم کو ذریعہ بنا کر اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے جو ناتمام رہتی ہے۔ اس کے برعکس عشق اس منزل تک رہبری کا فرض انجام دیتا ہے، کیونکہ اقبال نے عقل کو صرف خدا جو کہا ہے اور عشق کو خدا نما کہا ہے۔ نمبر 4، عقل کی انتہا بےتابی اور حیرانی ہے، جبکہ اس کا علاج عشق ہی ہے۔ عشق میں جوش و خروش، والہانہ تڑپ، حرکت و حرارت اور جرأت مندانہ اقدام جو عشق کا امتیازی شیوا ہے، عقل کو میسر نہیں۔ یہ عشق ہی بنیادی جو ہے امتیازی اور اس کا بنیادی شیوا ہے۔ عقل نمبر 5، عقل انسانی زندگی کے لیے روشنی فراہم کرتی ہے۔ اس نے سائنسی انکشافات انسان سے کرائے ہیں، تہذیب و تمدن کے مدارج طے کرنے میں انسان کی مدد کی ہے، سیاست، معاشرت اور معیشت کے نئے نئے راستوں کو اجاگر کیا ہے۔ گویا انسان کی ظاہری زندگی کو بہتر بنانے میں کلیدی کردار عقل کا ہے، لیکن انسان کے اندرونی ارتقاء کے لیے کوئی کام کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ انسان کا اندرونی ارتقاء اور دل کو روشن کرنا عشق کا کام ہے۔ عقل ایسی قوت ہے جو ظاہری زندگی کی تاریک اور اندھیری راہوں کو تو منور کر سکتی ہے، لیکن اندرونی اور روحانی زندگی کے مسائل سمجھنا اس کے بس کی بات نہیں، اور اگر دل کا ہی برا حال ہو تو پھر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ یہ چند نمایاں پہلو تھے جو ڈاکٹر علامہ اقبال نے تصور عشق و عقل کے موازنے کے طور پہ ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ یہ آپ بانگ درا کے اندر یہ نظم ہے، آپ اس نظم کا بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میں صرف اس کا ایک دو شعر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ عقل نے ایک دن یہ کہا، یہ دل سے کہا، بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں، ہوں زمیں پر گزر فلک پہ میرا، دیکھ تو کس قدر رسا ہوں میں۔ یہ دو شعر میں نے عقل کے حوالے سے پڑھے ہیں، اب میں عشق کے حوالے سے ایک دو شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ دل نے سن کر کہا یہ سب سچ ہے، پر مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں میں، راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا
ہوں میں، ہے تجھے واسطہ مظاہر سے اور باطن سے آشنا ہوں میں، علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے، تو خدا جو خدا نما ہوں میں۔ یہ عشق اور عقل کی تکرار جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ آج کا میرا یہ موضوع تھا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کا جو عشق اور عقل کا جو تصور ہے، اس کی نمایاں خصوصیات، اس کا جو موازنہ ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور انشاءاللہ یہ چیز آپ کے کام آئے گی۔ تو اسی طرح آپ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ میری اس سے حوصلہ افزائی ہو اور اس سے زیادہ اچھے سے اچھے طریقے سے میں اپنے پیغامات، اپنے اوپینین آپ کے سامنے شیئر کرتا رہوں۔ میرے ساتھ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ صاحب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔